ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پیش کرنے پڑیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گزشتہ کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ روزے کی نیت کس طور پر کرنی ہے. اب آج ان باتوں کا بیان ہوگا کہ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کچھ ایسے کام ہیں کہ جن کے کرنے کے باوجود روزہ نہیں ٹوٹتا. تو اس سلسلے میں 2-3 حدیثیں بھی ہیں، وہ بھی سماعت کر لیں. امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہما نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس روزے دار نے بھول کر کھایا یا پیا تو وہ اپنے روزے کو پورا کرے کہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا. سبحان اللہ. تو معلوم ہوا کہ بھول کر کھانے پینے کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ امام ابن ماجہ، امام ترمذی وغیرہ نے روایت کیا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر قے نے غلبہ کیا اس پر قضا نہیں، اور جس نے قصداً قے کی تو اس پر روزے کی قضا ہے. یعنی اگر کسی کو الٹی ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں اسے روزہ پورا کر لینا چاہیے، روزہ ٹوٹتا نہیں. اس پر مسئلہ میں انشاءاللہ آگے بیان کرتا ہوں. ایک اور حدیث مبارکہ سماعت کر لیں. امام ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ میں تکلیف ہے، کیا روزے کی حالت میں سرما لگا لوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں لگا لو. سبحان اللہ. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو سب سے پہلے نمبر پہ وہی جو حدیث مبارکہ آپ نے سماعت کی کہ بھول کر اگر کسی نے کھایا یا پیا یا جمع کیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے نا. ہاں یہ ہے کہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے لیکن روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. اچھا، فرمایا کہ کسی روزے دار کو اگر بھول کر کھاتے پیتے دیکھے تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ واجب ہے کہ اسے یاد دلا دے. اگر یاد نہ دلائے گا تو گنہگار ہوگا. ٹھیک ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اگر روزے دار کمزور ہے تو اسے تھوڑا سا کھا لینے دے، اس کے بعد یاد دلائے. لیکن اگر کمزور نہیں ہے تو اسے فوراً یاد دلا دینا چاہیے. بعض علماء نے فرمایا کہ اگر بوڑھا ہے اور بڑھاپے کی کمزوری ہے تو اسے تھوڑا سا کھا لینے دے، اس کے بعد یاد دلائے. تو بہرحال اگر کمزور ہے تو اگر یاد نہ دلائے گا تو کوئی حرج نہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد یاد دلا دے، ہے نا. اچھا، روزے دار کو یاد دلایا گیا، اس کے بعد بھی اسے یاد نہیں آیا اور اب اس نے پھر سے کھا لیا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. یہ بھول کر کھانے والے کا بیان. اچھا، اسی طرح مکھی، مچھر یا دھواں یا غبار یہ حلق میں چلا گیا تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید روزہ ٹوٹ گیا، دھواں چلا گیا، ہے نا. تو فرماتے ہیں کہ اگرچہ چکی پیسنے یا چھاننے کے وقت آٹا اڑتا ہے یا جو ہے گلے کا غبار ہے، کھیتوں میں گلے کا کام ہو رہا ہے تو گلے کا غبار ہے، یا ہوا سے جو ہے وہ گرد اڑی، یا جانوروں کے چلنے یا گاڑیوں کے چلنے سے گرد اڑی اور حلق میں پہنچی، حلق میں اس کا مزہ بھی محسوس ہوا، پھر بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگرچہ روزہ دار ہونا یاد ہو، بھولا ہو، دونوں صورت میں روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر جان بوجھ کر دھواں یا گرد اپنے حلق میں اتارا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ اس صورت میں ہے کہ جان بوجھ کر نہیں، ہم جا رہے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں، دھواں اڑ رہا ہے، چلا جا رہا ہے تو کوئی بات نہیں. لیکن اگر جان بوجھ کر ایسا کیا، فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ اگر کی بتی اگر اسے قریب کر کے سونگھا اور اس کا دھواں جو ہے وہ ناک سے اندر چلا گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اگر بتی کا بھی دھواں اگر سونگھ لیا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. تو بیڑی، سگریٹ، حقہ، اس طرح کی چیزیں پینے سے بہرحال روزہ ٹوٹ جائے گا. کوئی یہ نہ سوچے کہ میں کھا پی کہاں رہا ہوں تو دھواں ہے، نہیں، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. قصداً جان بوجھ کر لے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. فرماتے ہیں کہ اسی طرح تیل یا سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. سرما لگایا، ایسا سرما تھا کہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا، یا جو ہے وہ تیل لگایا، ٹھنڈا تیل، کہ حلق میں اس کا مزہ محسوس ہو رہا ہے،
تو بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے نا، سرمے اور تیل کی صورت میں۔ لہٰذا اگر کوئی آنکھ میں دوا ڈالنے والا ہے، آنکھ کی تکلیف ہے، اس کو دوا ڈالنی ہے، تو آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ اس دوا کا ذائقہ جو ہے وہ حلق میں محسوس ہو۔ آنکھ کی دوا ایسی ہوتی ہے کہ اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ حضور نے خود سرمے کی اجازت دی ہے، سبحان اللہ، ہے نا، لہٰذا دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، اسی طرح اگر عورت کو بوسہ لیا یا اسے دیکھا تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، یا اس کے کسی عضو خاص کی طرف نظر کیا تو بھی اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، اسی طرح کسی شخص نے غسل کیا اور غسل کرنے کی وجہ سے حلق میں جو ہے وہ پانی کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، ایسا لگا کہ پانی حلق میں اتر آیا، یا اسی طرح جو ہے وہ وضو کے لیے کلی کیا اور اچھی طرح پانی منہ سے باہر نکال دیا، اس کے بعد کچھ تری باقی رہ گئی تو اسے تھوک کے ساتھ نگل لیا، تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، ہے نا، جتنا ہم نکال سکتے ہیں اتنا ہمیں نکالنا ہے، باقی جو ہے اگر کچھ رہ گیا منہ میں، نمی ٹھنڈک رہ گئی تو اسے نگل لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح فرمایا کہ کوئی تنکا جو ہے وہ چلا گیا اور وہ اتر گیا حلق سے، معمولی سا تنکا ہے نا، بے نام سا تنکا، تو ایسی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، اسی طرح فرمایا کہ دانت یا منہ میں کوئی بے معلوم سی چیز رہ گئی، سحری کرنے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کلی کیا، برش کر لیا، اس کے بعد بھی ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ہے، اب وہ کیا ہے معلوم نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اگر کوئی ایسی بے معلوم سی چیز رہ گئی اور تھوڑی دیر کے بعد لعاب سے وہ خود ہی ختم ہو گئی، اتر گئی، تو ایسی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ مطلب کچھ تھا اب نگل لیا، اب لگ رہا ہے روزہ چلا گیا، ایسا نہیں ہے، اس صورت میں بھی روزہ برقرار رہے گا۔ تو یہ وہ صورتیں ہیں کہ ان صورتوں میں روزہ نہیں جاتا۔ ایک اور صورت دیکھ لیں، فرمایا کہ مکھی حلق میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن اگر قصدن کسی نے نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، بھولے سے اگر کھا رہا تھا یا پی رہا تھا، ابھی میں نے اس سے پہلے بیان کر دیا، بھولے سے کھا رہا تھا، پی رہا تھا، اسے فوراً یاد دلایا گیا تو فوراً ہی لقمہ اس نے تھوک دیا، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن اگر اسے نگل لیا جو منہ میں تھا تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح بیوی سے بھول سے جماع کر رہا تھا کہ درمیانے جماع اسے روزہ دار ہونا یاد آیا تو فوراً ہی الگ ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، اور اگر تھوڑا سا بھی ٹھہر گیا، رک گیا، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح احتلام سے، نائٹ فال سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اس صورت میں بھی جو ہے روزے دار پر غسل فرض ہوتا ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں کسی نے صبح کی، غسل نہیں کیا تھا، ناپاک ہو گیا تھا اور سحری کے وقت آنکھ نہیں کھلی، صبح میں آنکھ کھلی، تو اب ایسی صورت میں وہ اگرچہ جو ہے ناپاک ہے لیکن اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ ختم نہیں ہوگا، روزہ رکھ سکتا ہے، وہ روزہ رکھا جا سکتا ہے ناپاکی کی حالت میں بھی۔ ہاں، مگر یہ کہ اتنی دیر تک ناپاک رہنا کہ جس سے نماز قضا ہو جائے، یہ گناہ ہے اور حرام ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں ناپاک شخص ہو، ناپاک مرد یا عورت ہو، تو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر ناپاکی ہے تو روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر جو ہے وہ ناپاکی کے وقت زیادہ گزار دیں، غسل نہ کریں، ناپاک رہیں، تو گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح تل یا تل سے بھی کے برابر کوئی چیز کسی نے جو ہے منہ میں چلی گئی اور اس نے چبا کر اسے نگل لیا، تو ایسی صورت میں روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اس کا ذائقہ محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کوئی تل برابر شے ہے، وہ اگر چلی گئی اور اس نے نگل لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اس کا ذائقہ محسوس ہو گیا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ وہ صورتیں تھیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب انشاءاللہ العزیز کل وہ چیزیں بیان کی جائیں گی کہ جن سے روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے، چونکہ وہ تھوڑی سی تفصیل